اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ تو آئیے میرے مسلمان بھائیوں ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو جاتا ہے سن 60 ہجری کے اندر، اس کے بعد جو ہے یزید پلید تخت پر بیٹھتا ہے۔ یزید پلید تخت پر بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد جو ہے اس نے خطوط کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا۔ خطوط کا سلسلہ شروع کیا، گورنروں کے پاس جو ہے اس نے خطوط بھیجنے شروع کیے، اور خطوط کے اندر جو ہے اس نے تمام گورنروں کو یہ حکم دیا کہ میرے لیے جو ہے بیعت لی جائے، میرے لیے بیعت لی جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یزید پلید نے سب سے پہلا جو خط بھیجا تھا وہ مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کے پاس بھیجا تھا، ولید بن عقبہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس خط کے اندر جو ہے یزید پلید نے ولید کو یہ حکم دیا تھا کہ تم جو ہے مدینہ منورہ کے اندر رہنے والوں سے جو ہے بیعت میرے لیے لو، میرے لیے بیعت لو۔ یزید نے یہ لکھا، اور آگے جو ہے یزید پلید نے یہ لکھا کہ مگر جو ہے سب سے پہلے 3 شخص جو ہیں حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر، ان تینوں سے جو ہے سب سے پہلے بیعت لی جائے، ان تینوں سے سب سے پہلے بیعت لی جائے، اور ہر حال میں لی جائے، چاہے ظلم کرنا پڑے، چاہے تشدد کرنا پڑے، مگر ہر حال میں جو ہے یزید نے ولید کو یہ حکم دیا کہ ان تینوں سے جو ہے ہر حال میں تم بیعت لو۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ خط جو ہے ولید کے پاس پہنچتا ہے، ولید نے خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد جو ہے ولید جو ہے بہت پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم تھا کہ اس خط کے اندر جو حکم دیا گیا ہے یہ اتنا آسان نہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ولید یہ جانتا تھا نہ آسانی کے ساتھ حضرت امام حسین بیعت کریں گے، اور نہ آسانی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر بیعت کریں گے، اور نہ آسانی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر بیعت کریں گے۔ اس لیے جو ہے وہ ولید بہت پریشان ہوا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ اگر میں ان لوگوں کے ساتھ تشدد کرتا ہوں یا کوئی کارروائی کرتا ہوں تو مدینہ والے جو ہے وہ میرے اوپر چڑھائی کر دیں گے، مدینہ والے میرے اوپر چڑھائی کر دیں گے، کیونکہ مدینہ کا بچہ جو ہے وہ امام علی مقام سے محبت کرنے والا ہے، مدینہ منورہ کا بچہ امام علی مقام سے محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے ولید جانتا تھا کہ اگر میں نے امام علی مقام پر کوئی تشدد کیا یا زبردستی کی تو مدینہ والے جو ہے میرے اوپر چڑھائی کر دیں گے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اسی سوچ و بچار میں جو ہے ولید بہت پریشان رہا۔ اب اس نے جو ہے مشورہ کے لیے مروان بن حکم کو بلایا، جو مدینہ منورہ کا نائب گورنر تھا، مدینہ منورہ کا یہ نائب گورنر تھا مروان بن حکم۔ اس کو جو ہے ولید بن عقبہ نے مشورہ کے لیے بلایا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس ولید نے مشورہ کے لیے کیسے شخص کا انتخاب کیا؟ ایسے شخص کا کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ یہ گرگٹ ہے۔ مروان کو میرے آقا نے حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ جب مروان کو جو ہے میرے آقا کے دربار میں لایا گیا گھٹی دینے کے لیے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اب گرگٹ کی ایک خاص خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بہت جلد جو ہے اپنے رنگ کو بدل لیتا ہے،
وہ اپنے رنگ کو بدل لیتا ہے۔ تو میرے آقا نے گرگٹ کی مثال دے کر یہ بتا دیا کہ یہ مروان جو ہے یہ ایک پہلو پر جو ہے ہمیشہ قائم نہیں رہے گا، جدھر کا پلہ بھاری دیکھے گا ادھر جو ہے جھک جائے گا، جدھر کا پلہ بھاری دیکھے گا ادھر جو ہے یہ جھک جائے گا۔ اور یہ مروان جو ہے بہت ہی فتین آدمی تھا، بہت ہی فتین آدمی تھا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ایک حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا نے جو ہے مروان کے باپ پر بھی لعنت فرمائی تھی، میرے آقا نے مروان کے باپ پر بھی لعنت فرمائی تھی جب مروان صلب پدر میں تھا، یعنی ابھی مروان پیدا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی میرے آقا نے جو ہے اس کے باپ حکم پر بھی لعنت فرمائی تھی جب مروان اپنے باپ کے صلب میں تھا، اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا حقدار ہوا۔ تو ایسے شخص کو جو ہے ولید نے مشورہ کے لیے بلایا۔ تو اب سوچو میرے مسلمان بھائیوں، جب ایسے شخص سے مشورہ لیا جائے گا تو کس طرح کا مشورہ ہوگا؟ جب ایسے شخص سے مشورہ لیا جائے گا تو وہ مشورہ کس رنگ کا ہوگا، کس طرح کا ہوگا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب مروان آتا ہے، مروان آنے کے بعد جو ہے ولید سے پوچھتا ہے کہ آخر بات کیا ہے؟ تو ولید نے وہ خط جو ہے جو یزید پلید کے پاس سے آیا تھا وہ خط مروان کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس میں یہی لکھا تھا کہ امام حسین سے، عبداللہ بن زبیر سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے ہر حال میں بیعت لی جائے۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، مروان نے دیکھو اس کی فتین کھوپڑی نے کیسا مشورہ دیا۔ مروان نے ولید سے کہا کہ ان تینوں کو جو ہے اسی وقت بلایا جائے، اگر یہ تینوں بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کو جو ہے فوراً قتل کر دیا جائے، ان کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ولید کا جو قاصد تھا، جب وہ امام علی مقام کی تلاش میں نکلتا ہے تو امام علی مقام اور حضرت عبداللہ بن زبیر یہ دونوں جو ہے مسجد نبوی کے اندر جلوہ گر تھے۔ شام کا وقت تھا، ولید کا قاصد جو ہے پہنچتا ہے اور یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ ولید نے گورنر ہاؤس کے اندر جو ہے آپ دونوں کو بلایا ہے، آپ دونوں کو بلایا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے تو فوراً جانے سے انکار کر دیا، مگر امام علی مقام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلو، میں آتا ہوں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اب حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام علی مقام کے درمیان گفتگو یہ ہوتی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ ایک تو ایسا وقت ہے جس وقت میں ولید کسی سے ملتا نہیں، اور دوسری بات آخر وجہ کیا ہے کہ اتنے تتکال میں جو ہے بلایا گیا، آخر بات کیا ہے؟ تو امام علی مقام نے کہا کہ مجھ کو یہ لگتا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور بیعت کا مطالبہ جو ہے شروع ہو گیا ہے۔ امام علی مقام کے ذہن میں یہ بات آ گئی، آپ نے فوراً جو ہے عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ مجھ کو جو ہے یہی لگتا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اے امام علی مقام، آپ تنہا جو ہے ہرگز نہ جائے، کیونکہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کرتا تھا، اس لیے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ تنہا جو ہے ہرگز نہ جائے۔ امام علی مقام نے 14 لوگوں کو جو ہے لیا، اپنے 14 جانثار ساتھیوں کو لیا، اور لینے کے بعد جو ہے ان کو یہ تنبیہ کی کہ تم جو ہے دروازے کے باہر کھڑے رہنا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں تم دروازے سے ہرگز نہ ہٹنا، اور اگر اندر سے زور زور سے آواز آنے لگے تو فوراً جو ہے تم لوگ اندر داخل ہو جانا۔ اب امام علی مقام لے کر گورنر ہاؤس پہنچتے ہیں ولید کے پاس۔ جب امام علی مقام پہنچے اور پہنچنے کے بعد جو ہے ولید نے بہت ہی محبت کے ساتھ امام علی مقام کو بٹھایا اور وہی خط جو ہے امام علی مقام کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس خط میں یہ لکھا تھا کہ امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے اور یزید پلید جو ہے وہ تخت پر بیٹھا ہے، اس کے لیے جو ہے بیعت کی جائے۔
تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ولید نے یہ کہا کہ اے امام آپ بیعت کریں، اے امام آپ بیعت کریں یزید کے لیے، تو میرے مسلمان بھائیوں امام عالی مقام نے جو ہے فوراً کہا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ جو چھپ کر جو ہے بیعت کروں، میری شخصیت ایسی نہیں ہے کہ میں چھپ کر بیعت کروں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں امام عالی مقام نے کہا کہ اگر تم کو میری بیعت لینا ہے تو کل صبح جو ہے لوگوں کے سامنے اعلان کرو یزید کی بیعت کا، اور سب سے جو ہے یہ مطالبہ کرو کہ میرے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کرو، پھر اس کے بعد مجھ سے جو ہے مطالبہ کرنا، پھر میرا جو جواب ہوگا وہ میں بتاؤں گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں یہ ولید جو تھا یہ بہت ہی نرم دل کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ اے امام آپ تشریف لے جائیں، ٹھیک ہے کل جیسا ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جیسے ہی امام عالی مقام پلٹے، امام عالی مقام پلٹے تو یہ مروان جو تھا وہ ولید کے کان میں جا کر کہتا ہے کہ اے گورنر اسی وقت جو ہے امام عالی مقام سے بیعت لے لے، ورنہ اگر امام عالی مقام چلے گئے پھر تیرے قبضے میں نہیں آئیں گے، اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کو قتل کر دے اسی وقت۔ جب مروان نے ولید سے یہ کہا امام عالی مقام نے سن لیا، امام علی مقام نے سن لیا، اور امام علی مقام نے جو ہے اس مروان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابن الزرع، اے ابن الزرقہ تو مجھ کو قتل کرے گا؟ امام علی مقام نے فوراً اپنی تلوار کو نکال لیا اور کہا کہ اے مروان کمبخت تو مجھ کو قتل کرے گا، دو دو ہاتھ کر لے۔ میرے امام نے اس کو للکارا، اس کی اوقات کو جو ہے میرے امام نے اسی وقت دکھا دیا کہ اتنا آسان نہ سمجھنا امام حسین سے نپٹنا، کیونکہ میں علی کا بیٹا ہوں، کیونکہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں اس باپ کا بیٹا ہوں کہ جنہوں نے ایک ہاتھ سے باب خیبر کو اکھاڑا تھا۔ امام علی مقام نے مروان کو للکارتے ہوئے کہا کہ اے ابن الزرقہ مجھ سے دو دو ہاتھ کر لے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں ولید نے فوراً جو ہے مروان کو ڈانٹا اور اس کو خاموش کر دیا اور امام علی مقام کو واپس بھیج دیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب امام علی مقام اپنے گھر تشریف لائے، پھر دوسرے دن جو ہے ولید کا قاصد آدھا ہے بلانے کے لیے، تو امام نے کہا کہ شام کا وقت ہو چکا ہے، صبح جب ہوگی پھر دیکھا جائے گا۔ تو ولید نے بھی اس بات کو منظور کر لیا۔ اب امام نے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا، امام نے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد امام نے فرمایا کہ اب مدینے کی آب و ہوا جو ہے وہ درست نہیں رہ گئی، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یزید کی بیعت کے لیے بار بار مجھ پر جو ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے جو یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، یزید جو ہے میرے جان کا دشمن بن جائے گا، یزید میرے جان کا دشمن بن جائے گا، اس لیے مجھ کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہے کہ میرے نانا کے شہر میں جو ہے خون خرابہ ہو، میرے نانا کے شہر میں خون خرابہ ہو، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلا جاؤں، مکہ معظمہ چلا جاؤ۔ جب امام علی مقام نے یہ فیصلہ سنایا ہے، میرے مسلمان بھائیوں مدینہ منورہ کا بچہ بچہ رو رہا تھا امام علی مقام کا یہ فیصلہ سن کر۔ کیونکہ مدینہ کا بچہ بچہ جو تھا وہ امام علی مقام سے محبت کرتا تھا، اور لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ اگر مدینہ کے اندر بہار ہے تو امام علی مقام کی بدولت ہے، امام علی مقام کی بدولت ہے۔ اس وقت اگر کوئی شخصیت سب سے بڑی روئے زمین پر موجود ہے تو وہ امام علی مقام ہے، اور وہ ہماری سرزمین پر ہے، اس لیے مدینہ والے فخر کیا کرتے تھے، مدینہ والے فخر کیا کرتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں جب امام علی مقام نے اپنا یہ فیصلہ سنایا اور اپنے گھر والوں کو حکم دیا
کہ فوراً جو ہے آج ہی رات میں ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے، فوراً جو ہے تیاری شروع کر دی جائے، فوراً تیاری شروع کر دی جائے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، گھر والے تو تیاریاں جو ہے کرنے لگتے ہیں، تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اب امام کی کیفیت کو دیکھو، امام کی کیفیت کو دیکھو کہ امام عالی مقام اپنے گھر والوں کو حکم دینے کے بعد آپ جو ہے اپنے نانا کے قبر انور پر تشریف لے جاتے ہیں، الوداعی سلام کہنے کے لیے، آخری سلام کہنے کے لیے قبر انور کی زیارت کے لیے جو ہے امام عالی مقام اپنے نانا کی قبر مبارک پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اور تشریف لے جانے کے بعد جو ہے اب امام نے اپنے نانا سے کیا بات کی ہوگی، سوچو میرے مسلمان بھائیوں، اس امام نے اپنے نانا سے کیا بات کی ہوگی۔ جس امام کا مدینے میں سب کچھ ہے، جس امام کا مدینے میں سب کچھ ہے، ان کے والد، ان کی والدہ، ان کے بھائی، ان کی بہن، ان کے نانا، ان کی خالہ، سب کچھ مدینے میں جب تھا تو امام وہ شہر کیسے اتنی آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں، امام عالی مقام نے رو رو کر جو ہے اپنے نانا سے الوداعی سلام کہا، پھر وہاں سے جو ہے امام نکلتے ہیں جنت البقیع کی طرف، آپ جاتے ہیں اور جنت البقیع میں جا کر جو ہے اپنی ماں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور آخری سلام پیش کرتے ہیں، اور آخری سلام پیش کرنے کے بعد اپنے ماموں کی قبر انور پر جاتے ہیں، اپنے بھائی کی قبر انور پر جاتے ہیں، سب کی قبر پر جو ہے جا جا کر امام عالی مقام نے آخری سلام پیش کیا اور کہا کہ اے نانا جان، یہ وہی مدینہ ہے جس کے اندر آپ ہم کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے کے چلا کرتے تھے، آج اسی مدینے میں ہمارا رہنا جو ہے دوبر ہو گیا ہے۔ اے نانا جان، یہ وہ مدینہ ہے جس کو آپ نے عزت بخشی ہے، اے نانا جان، یہ وہی مدینہ ہے جو پہلے یثرب تھا مگر آپ نے مدینۃ الرسول بنا دیا، اے نانا جان، یہ وہی مدینہ ہے جس میں میرا بچپن گزرا ہے، اے نانا جان، یہ وہی مدینہ ہے جس میں میری جوانی گزری ہے۔ امام عالی مقام نے رو رو کر آخری سلام پیش کر کے اپنے نانا جان کی قبر انور سے جب اپنے گھر تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کے باہر بھی مجمع لگا ہوا ہے اور گھر کے اندر بھی مجمع لگا ہوا ہے۔ لوگ اس لیے آئے ہیں کہ امام کو مدینہ چھوڑ کر نہ جانے دیا جائے۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، جب اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اپنا شہر چھوڑنا پڑتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ امام عالی مقام سے تو وہ مدینہ چھوٹ رہا تھا جس میں فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، امام عالی مقام سے ایسا شہر چھوٹ رہا تھا کہ جس میں ریاض الجنہ موجود ہے، امام عالی مقام سے ایسا شہر چھوٹ رہا تھا جس میں جنت البقیع موجود ہے، امام عالی مقام سے ایسا شہر چھوٹ رہا تھا جس میں محمد الرسول اللہ موجود ہے، امام عالی مقام سے ایسا شہر چھوٹ رہا تھا جس میں حضرت فاطمہ موجود ہے، تو امام عالی مقام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، تصور کرو کہ امام عالی مقام نے کتنا صبر کیا ہوگا، کتنا صبر کیا ہوگا، کتنے آنسو بہائے ہوں گے، پھر اس کے بعد جو ہے مدینہ منورہ کو چھوڑا ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب امام عالی مقام اپنے گھر تشریف لائے، باہر بھی مجمع لگا ہوا ہے، اندر بھی مجمع لگا ہوا، لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اے امام، آپ اس مدینہ کو چھوڑ کر نہ جائیں، اگر آپ کے اوپر ایک تلوار بھی کوئی چلانے کے لیے آئے گا تو سب سے پہلے ہمارا سر جو ہے وہ جدا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ تک وہ پہنچے گا۔ یعنی غلاموں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، غلاموں نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور امام عالی مقام سے جو ہے یہ التجائے کی
کہ آپ مدینہ جو ہے ہرگز چھوڑ کر نہ جائے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، رات کا پہر جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ رات کا تیسرا پہر آ جاتا ہے، گھر کے اندر بھی ماتم مچا ہوا ہے، گھر کے باہر بھی لوگ رو رہے ہیں امام کی محبت میں۔ اور امام عالی مقام نے جو ہے اپنے گھر کے چند افراد کو اپنے ساتھ لیا، اپنے گھر کے چند افراد کو امام عالی مقام نے اپنے ساتھ لیا، اپنے تینوں بیٹوں کو لیا، حضرت علی اکبر کو لیا، حضرت علی اصغر کو لیا اور حضرت امام زین العابدین کو لیا، اور اپنے بھائیوں کو لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد جو ہے ان کو بھی لیا، حضرت ابو بکر بن علی کو لیا، حضرت عمر بن علی کو لیا، حضرت عثمان بن علی کو لیا، یعنی جو اولاد علی ہیں ان کو بھی امام نے لیا، اور جو اولاد نبی ہیں ان کو بھی جو ہے امام علی مقام نے اپنے ساتھ لیا۔ چند افراد کو لینے کے بعد جو ہے امام علی مقام ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ جو ہے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ تاریخ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر قیامت برپا ہو گئی ہے، مدینہ منورہ کے اندر قیامت برپا ہو گئی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، مدینہ منورہ کا بچہ بچہ رو رہا تھا، اور لوگ وہ پل یاد کر رکھے تھے، وہ پل یاد کر رکھے تھے جب میرے آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے، تو مدینہ کا کیا عالم تھا۔ آج جب امام حسین اسی شہر کو، اسی مدینہ کو چھوڑ کر مکہ جا رہے ہیں، تو مدینہ منورہ والوں کی کیفیت کیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام اپنے قافلے کو لے کر مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، اور امام علی مقام کی نظر جو ہے وہ اپنے نانا کی قبر انور پر جمی ہوئی ہے۔ جہاں تک دکھائی پڑتی رہی، میرے امام پلٹ پلٹ کر اپنے نانا کی قبر کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ قافلہ کچھ دور پہنچتا ہے تو راستے میں جو ہے حضرت عبداللہ بن موتی سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہ محب اہل بیت تھے۔ انہوں نے جب امام علی مقام کے قافلے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پوچھا کہ اے امام، آخر کدھر کا ارادہ ہے؟ آپ یہ قافلہ لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہ اہل خانہ کو لے کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میرے امام نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن موتی، میں جو ہے مکہ معظمہ جا رہا ہوں۔ تو عبداللہ بن موتی نے کہا کہ اے امام، اگر آپ مکہ معظمہ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر مکہ معظمہ سے آگے کوفہ کی طرف ہرگز نہ جانا، کوفہ کی طرف ہرگز نہ جانا، کیونکہ کوفی جو ہیں وہ دھوکے باز ہیں، انہوں نے جو ہے آپ کے والد کو بھی دھوکہ دیا ہے، آپ کے بھائی کو بھی دھوکہ دیا ہے، اس لیے آپ کوفہ کی طرف ہرگز رخ نہ کرنا۔ اگر آپ کوفہ چلے گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا تو ہم لوگ جو ہے غلام بنا لیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن موتی نے یہ امام علی مقام سے گفتگو فرمائی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ قافلہ جب مکہ معظمہ پہنچتا ہے تو مکہ معظمہ والوں نے جو ہے امام علی مقام کا بہت ہی شاندار طریقے سے استقبال کیا، کیونکہ امام کے پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ مکہ معظمہ پہنچ چکے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے یہ بھی مکہ معظمہ پہنچ چکے تھے، اور ان لوگوں کے ذریعے سے مکہ معظمہ کے اندر یہ عام ہو چکا تھا، اعلان ہو چکا تھا، ہر کوئی جان چکا تھا کہ امام علی مقام مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ آنے والے ہیں۔ اس لیے مکہ معظمہ والوں نے جو ہے استقبال کرنے کا ایک بہترین پروگرام پہلے سے ہی بنا رکھا تھا۔ جب امام علی مقام مکہ معظمہ پہنچے تو اہل مکہ نے جو ہے امام کا بہت ہی شاندار طریقے سے استقبال کیا، اور امام علی مقام کا جو قافلہ تھا وہ آپ کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر جو ہے
جا کر اترتا ہے اور شہزادیاں جو تھی وہ مکان کے اندر جاتی ہیں اور امام علی مقام خانہ کعبہ کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور لوگ جو ہے ملاقات کے لیے ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا، لوگ امام سے ملاقات کر رہے تھے، یہاں تک کہ امام جو ہے اپنی زندگی کے ایام کو اللہ کی عبادتوں میں اور خانہ کعبہ کے طواف میں آپ گزارتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ نے جو ہے مکہ سے بھی ہجرت کی، آپ مکہ سے کوفہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔